دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں خان صاحب کی جو تازہ ترین صورتحال ہے توشہ خانہ کیس میں، کہ وہ ایک جانور ہوتا ہے چھپایا جس کا نام بھی عموماً کوئی بہت خوشی سے لوگ لینا پسند نہیں کرتے۔ اس کا جب وہ ٹریپ میں آ جاتا ہے تو اس کی چیخیں بڑی دلدوز ہوتی ہیں، دل دہلا دیتی ہیں۔ حالانکہ وہ جانور جو ہے وہ کوئی ایسی الفت کا مظہر نہیں ہے جی، وہ بیزاری کا یا ایک اسٹرینجمنٹ کا یا ناپسندیدہ قسم کی کیٹیگری میں آتا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اس شکنجے میں کئی شکنجے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے توشہ خانہ ہے جو گویا انہیں ہڑپ کرنے کو بیٹھا۔ تو ان کی چیخیں جو ہیں وہ 3 عدالتوں میں یک وقت بار بار گونج رہی ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں زیر سماعت ہے، اور وہ ایویڈنس وغیرہ ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اب ایک ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 342 342، اس کے تحت وہ ان کی سٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اور پرسنل کیپیسٹی میں اپیئر ہونے کا حکم ہے، جبکہ ان کے وکلاء کی یہ کوشش ہے کہ وہ کس طریقہ سے اس کو سٹے کروا دیں، ڈیلے کروا دیں، اس لیے کہ یہ بڑا آخری مراحل میں معاملہ ہے۔ 342 کا سیکشن جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، وہ ایک جنرل کنسیپٹ آپ کو دینے کے لیے کہ جب کسی کے خلاف ایویڈنس وغیرہ آ جائے کرمنل کیس میں اور اس میں انکریمینیٹنگ کنٹینٹ موجود ہو، جو ایکیوزڈ ہے، جو ملزم ہے، اس کے خلاف سالڈ چیزیں موجود ہوں، تو پھر ان کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے۔ اس ملزم کو جج صاحب جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ ایک لیگل پروسیجر ہے اور بہت ضروری ہے کہ یہ ایویڈنس ہے، تو تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو، اس کی تردید میں یا کیا ہے۔ اس میں وہ جو ملزم ہے اس پر اپنا موقف پیش کرتا ہے، وہ ایون جھوٹ بھی چاہے تو بول سکتا ہے، تو اس کو ڈینائی کر سکتا ہے، وہ ٹروتھفلی یا فالسلی جو بھی آپ کہیں۔ تو دونوں صورتوں میں یہ اس کا حق ہے، بائی لا اس کو یہ ہے، اور اس کو اس وجہ سے اس کو کوئی اور کیس نہیں بنایا جا سکتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یا اس کے خلاف جو ناقابل تردید شواہد ہیں اس کی تردید کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو کچھ بھی وہ موقف اڈاپٹ کرے گا وہ باقی کسی بھی ٹرائل میں، کسی بھی انکوائری میں یا اس کیس میں اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس بیس پر کوئی نیا کیس نہیں بنایا جا سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کرمنل جو پراسیکیوشن ہے، کرمنل جو کیس ہے، اس کو کنکلوڈ ہونے تک یہ ایک خاصا اہم سٹیپ ہے جو عدالت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آج جب تک آپ تک یہ پہنچے گا پروگرام، وہ شاید ان پروسیس ہوگا یا ریکارڈ ہو چکا ہوگا، یا ظاہر ہے امکان یہ ہے کہ خان صاحب جائیں گے نہیں اور وہ پھر اریسٹ وارنٹ ایشو کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال انہوں نے درخواست دی کہ ہماری سٹیٹمنٹ اس طرح نہ لی جائے، یہ وجہ ہے کہ ہم نے مینٹینیبلٹی پر ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور پھر اس جج کے خلاف کس کو بدلا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر ہی یہ 27 تاریخ کو یہ ریجیکٹ ہوئی ان کی استدعا، پھر یہ ہائی کورٹ میں بھی اس کے پیراللی انہوں نے سبمٹ کیا، پھر ہائی کورٹ والوں نے واپس کہا کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ جلدی کریں وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی اسٹے آرڈر نہیں دیا۔ ان کا مطلب تو یہ تھا کہ اسٹے کر دیں ٹل کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ہے اس کے خلاف وہ ڈیسائیڈ ہو، اور ظاہر ہے پھر اس کے لیے وہ کئی تاریخیں لیں گے۔ تو اس طرح وہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا کام چلتا رہے گا۔
لیکن دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ ثاقب نثار اور کھوسا اور یہ جو فریڈیت تھے یہ تو دن رات کہتے تھے کہ روزانہ ہیرنگ ہو، چھٹی والے دن بھی ہو. یہی خواجہ حارث تھا جو اب ان کا کئی کیسز میں وکیل ہے. اس کیس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں اور کوئی شاہین صاحب ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں گئے اور یہی آفریدی اور مسرت اللہ علی پر بینچ نے ان کو واپس بھیج دیا. انہوں نے بھی کوئی اسٹے نہیں دیا اور کہا کہ ہمیں ڈائریکٹ کر دیتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان سب کا فیصلہ بھی یک وقت اور جلدی کیا جائے. اور وہ جب وہ لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تو انہوں نے اس پر کوئی یعنی اسٹے نہیں دیا ہے، بلکہ کہا کہ 3 اگست کو یہ سارے معاملات بھی یک وقت ٹیک اپ کریں گے. مینٹینیبلٹی اس کیس کے اس جوریزڈکشن کی، اس کورٹ کی، ہمایوں دلامر صاحب جو ہیں ان کی عدالت کی، کہ کیا وہ جوریزڈکشن رکھتی ہے، وہ سن سکتا ہے کہ نہیں. پھر دلاور صاحب کے خلاف جو نام نیاز فیس بک کی پوسٹ وغیرہ کی بنیاد پر انہوں نے ایک ڈرامہ سا جھوٹا سا رچایا ہوا ہے، تو اس کو کیا بدلا جائے. ساتھ ایف آئی اے کو ہدایات کی کہ اس یعنی وہ سوشل میڈیا یا فیس بک کے حوالے سے ہمایوں دلاور صاحب کا جو سپوز یا رپورٹڈ کنٹینٹ ہے اس پر یعنی انکوائری کر کے جلدی ہمیں بتائیں. انہوں نے وہ 3 تاریخ کو وہ بھی طلب کیا ہوا ہے. تو انہوں نے بھی ان کا مطلب حل نہیں کیا. اب پھر یہ ایک مرتبہ پھر کمال ہے نا کہ اب ظاہر ہے جو کیسز ہیں خاص طور پر کرمنل کیسز، ان میں بہت سارے سٹیپس ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر پیسے ہوں اور آپ کے پاس وکیل ہوں تو ہر سٹیپ پر آپ ایک نیا لچ ڈال سکتے ہیں کہ ایک درخواست دیں وہ ریجیکٹ ہو جائے کسی ایک پوائنٹ پر، اور کئی پوائنٹ ہوتے ہیں. تو آپ اس ہائی کورٹ میں چلے جائیں اور ظاہر ہے جب سمپیتھیٹک جب وہ اس طرح کی ہم خیال جوڈیشری ہو جو گڈ ٹو سی والے ججز ہوں تو ان کی چھتر چھایا تلے آپ 1000 ٹوپی ڈرامہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ سیشن جج کے اس پارشل حکم کے خلاف یعنی انہوں نے اسٹے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیٹمنٹ لیں گے، ان کی استدعا کہ نہ لیں، اس کو انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا، ریجیکٹ کیا. اس کے خلاف بھی گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، مینٹینیبلٹی کے ایشو پر بھی گئے، جج کے خلاف بھی گئے، پھر آن ورڈ سپریم کورٹ میں گئے اور یہی آفریدی اور مسرت اللہ علی کے بینچ انہوں نے پھر واپس بھیجا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انہوں نے پھر واپس کہا کہ اپیئر ہوں وہاں پر، اور وہ آج لگا ہوا ہے کیس. تو پھر یہ جناب سیشن جج سے پھر باؤنس بیک ہو کر پھر گئے ہیں سپریم کورٹ میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کم و بیش یعنی اسی کیس میں اور انہی کم و بیش معاملات پر پہلے ظاہر ہے 2 رکنی بینچ فیصلہ کر چکا ہے، واپس ڈسپوز آف کر چکا ہے. پھر بھی نہ صرف رجسٹرار نے اس درخواست کو ریسیو کیا، اس کو ظاہر نمبر بھی لگایا، اور اس سے بھی پہلے یعنی وہ فائل کرنے سے بھی پہلے وہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں اور وہ شاہین صاحب جو ان کے وکلاء ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بندیال صاحب کے اپنے کورٹ روم نمبر 1 میں ان سے باقاعدہ ملے اور یہ کہا کہ اس کو یعنی ٹربو چارج کریں، اس کو لائٹننگ سپیڈ پر، بلکہ خان صاحب کے مطابق روشنی کی سپیڈ پر، وہ جو کراچی سے 4 گھنٹے میں روشنی کی ٹرین آئے گی نا، آپ کو پتہ ہے لاہور، کہ اس پر یہ اس کو لے کے جائیں ورنہ ہم مارے گئے. تو بندیال صاحب نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں. تو ان کے اشیر بات سے ظاہر نمبر بھی لگ گیا اور کیس بھی یقیناً فکس ہو جائے گا. آج ہی ہو جائے گا، چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے، یا کل ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اب بندیال صاحب اس ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ وہ کیا عمران خان کو بچا پائیں گے. اب دیکھیں، کہنے کو تو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، لیکن انہوں نے جو حماقتیں اور جو یعنی لچ تلے ہیں پہلے، وہ بڑی حد تک اپنا وقار جو ہے، جو پہلے بھی مفقود تھا، بالکل ہی وہ جو ہے اس کا وہ ایک ریڈیکولس لیول پر لے گئے. تو ان کے فیصلوں کی حیثیت یہ ہے کہ بار بار فیصلہ کرنے کے باوجود وہ خان صاحب کو الیکشن پنجاب میں نہیں دلوا سکے. تو اب ظاہر ہے وہ ایک لیم ڈک ہیں. نیا چیف جسٹس بھی نامینیٹڈ ہے، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور 16 ستمبر
یعنی اگست اور ستمبر ایگزیکٹ 1.5 مہینہ ہے ان کے پاس. تو اس میں وہ کیا توپ مار لیں گے؟ اگر یہ اس کو اسٹے دے بھی دیں بالفرض تو 1.5 مہینے کا ہی دیں گے نا, یا 1.5 مہینے سے زیادہ کا بھائی وہ اگر دے دیں تو نیا جج جب آئے گا اس کے پاس پلی جائی وہ پروسیکیوشن یا اپوزٹ پارٹی جا سکتی ہے کہ دیکھیں یہ صورتحال اور اسٹے جو ہے ویکیٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس سارے پروسیس میں بندیال صاحب کا جو پہلے ہی منہ کالا ہو چکا ہے مزید کالا ہوگا, اور وہ جتنے پہلے ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے ہوں گے. تو ایک ٹیمپریری ریلیف دینے کے لیے وہ یعنی وہ بڑھیائیں جو ہیں ان کے پسندیدہ ٹھگ کو قذاب کو وہ شوکت بلکہ شوکتاں بی بی قادیانن کے صاحبزادے کو یعنی اتنا وہ آؤٹ آف ٹرن جا کر اکاموڈیٹ کریں اور اس کا کوئی سالڈ آؤٹ کم نہ ہو, سوائے یہ کہ مہینہ لیٹ ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اسٹریٹجی ظاہر ہے اب ان کے آشیرواد سے ہی وہ ہوا ہے فائل کیس. پہلے یعنی کوئی آدمی جائے تو وہ تو اس بینچ کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتے اس کے وکیل کو پہلے ہی جس طرح پہلے وہ کھوسا صاحب وہ 2 جو جھوٹے وکیل ہیں بڑے پائے کے جھوٹے ہیں اپنا اعتزاز حسن اور کھوسا صاحب, وہ بھی پہلے ملتے ہیں اور پھر کیس فکس ہو جاتے ہیں, پھر یعنی معاملات اسی طرح آتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں, یا KTR وغیرہ. تو اسی طرح کی یہ بھی ایک کوشش ہے. لیکن جس طرح وہاں پر وہ نامراد رہے الٹیمیٹلی یہاں پر بھی نامراد رہیں گے. ہاں وہ وقتی طور پر کچھ ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن اس ڈیلے کی قیمت بہت ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ پھر یعنی اس رسوائی کو مزید کس ریڈیکولس لیول پر, گروٹیسک لیول پر, اس کو اہم کانہ لیول پر کہاں تک لے جاتے ہیں, اور کیا وہ اپنے گڈ ٹو سی گائے کو بچا پائیں گے یا نہیں. تو یہ کچھ اب بات دور نہیں ہے. ظاہر ہے پہلی تاریخ آ گئی, موسٹ پروبیبلی عمران خان عدالت میں نہیں جائے گا, ظاہر ہے اس کے پھر وارنٹ آئیں گے, اور اس دوران 3 تاریخ آ جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر ساتھ ہی سپریم کورٹ میں. مزہ یہ ہے کہ ایک ہی کیس تینوں کورٹس میں بیک وقت چل رہا ہے. تو بہرحال اس یعنی ہمارے پاک وطن میں یہ بھی امیجن کریں ججز بھی ہیں, اور ہمیں خوف آتا ہے جب یہ سوچتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس میں ایک بھی خوبی آپ سائنسدانوں کو لگا دیں نظر نہیں آئے گی, نہ اس کا اخلاق اچھا ہے نہ اس کا زبان و بیان اچھا ہے, وہ مشکوک مذہب کا معاملہ ہے وہاں پر, جس کی یعنی وداؤٹ ویڈ لاک اولادیں ہیں, اور نہ وہ ریاست مدینہ کا لیتا ہے, اپنی آل اولاد جو ہے وہ سیہونیوں اور نصرانیوں کے گھر ہے, اور جب جاتا ہے تو وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے کہ ساج گرا اسی دا انہاں نال بھی ہوندا. تو ایسا شخص جو بدتمیز ہے, بد اخلاق ہے, جاہل ہے اور پرلے درجے کا کرپٹ ہے, اتنا شکی القلب کرپٹ ہے کہ وہ غریب کی جیب سے بھی 10 روپیہ بھی نکالنے سے باز نہیں آتا, اور کسی کو چائے کا کپ بھی اپنی جیب سے دینے کا روادار نہیں ہے. اور ایسا شخص جس میں یعنی جس کی نہ تو سخن جو ہے جس کا دل نواز ہے, نہ جاں پرسوز ہے, نہ ہی کوئی اس میں بلند حوصلہ یا عالی عزم ہے یا بلند نظر ہے, اس پر بھی ہمارے دیکھے کتنے پیچھے آرمی چیف گزر چکے, DGI گزر چکے, کتنے ججز گزر چکے جس پر دل و جان سے نچھاور ہو گئے, اور اس پروسیس میں پاکستان کا تیا پانچے کر دیا. امیجن کریں, ہمیں اس بات سے خوف آتا ہے کہ اتنے بڑے عہدوں پر موجود اتنے چھوٹے قد کے چھوٹے ذہن کے لوگ جو ذہنی طور پر اپاہج سمجھے جا سکتے ہیں, کہ جن کی یعنی نظر یہ بھی نہیں دیکھ سکی جو روز روشن کی طرح چیزیں عیاں تھیں, اس کو بھی نہیں وہ یعنی سمجھ سکے. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام زندہ باد. خدا حافظ.